الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ اما بعد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ہمارا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ اور نظریہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں چار تھیں، سیدہ زینب، سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہن، اور ہمارے اس دعویٰ، اس عقیدہ اور نظریہ پر اللہ کا قرآن بھی موجود، اللہ کے نبی کے فرامین بھی موجود اور معصومین کے ارشادات بھی موجود ہیں۔ اور فریق مخالف روافض کا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے کہ اللہ کے رسول کی صرف ایک بیٹی تھی، یعنی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہن۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ ان کے اس نظریہ پر نہ ان کے پاس اللہ کا قرآن ہے، نہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، اور نہ ہی معصومین اماموں کے کوئی معتبر اور تفصیلی فرمان ہے جس میں یہ ہو کہ اللہ کے نبی کی صرف ایک بیٹی تھی، یعنی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ ابھی ہمیں ایک رافضی کا کلپ موصول ہوا ہے، تو پہلے ذرا اس علامہ صاحب کی گفتگو کو سنتے ہیں، پھر میں اس پر چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ نام باقی رہتا ہے اولاد کی وجہ سے۔ تھک گیا مولوی، حضور کی چار بیٹیاں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، ہمیں اعتراض ہے ہی نہیں، شیعہ مذہب لڑائی کا مذہب ہی نہیں۔ جتنی تم گالیاں دیتے ہو اس سے زیادہ ہم دلیلیں دیتے ہیں، کیونکہ گالی دینا بے حیائی ہے، دلیل دینا علم ہے۔ میں اب اگر اس پہ دلیلیں دینے شروع کروں، اس ممبر کی قسم صبح ہو جائے اور میرے جیسا طالب علم علماء تو پھر علماء ہے جن کے قدموں کی بھی میں خاک نہیں۔ لیجئے میں ایک دلیل پیش کرتا ہوں اور کسی عام کتاب سے نہیں، 5ویں جماعت کی پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کی کتاب، جو بندہ بھی 5ویں جماعت تک پڑھا ہے وہ میرے ساتھ بولے گا، جسے سکول جانا نصیب نہیں ہوا اس کے ذمہ دار کوئی نہیں۔ 5ویں جماعت کی کتاب میں بھی لکھا ہوا ہے، جی آپ کو معلوم ہے رسول اللہ نے اپنی بیٹی فاطمہ کو جہیز میں کیا دیا تھا؟ میں نے کہا ڈوب کے مر جاؤ ملا، بیٹیاں چار بتاتا ہے، جہیز صرف فاطمہ کا بتاتا ہے۔ معزز سامعین و ناظرین، آپ حضرات نے علامہ صاحب کی گفتگو سنی، علامہ صاحب نے دلیل دی ہے اور بڑی انوکھی دلیل دی ہے۔ اے بابا، 5ویں کی کتاب میں غلط لکھا ہوا ہے، 5ویں کی کتاب میں بہت کچھ غلط لکھا ہوا ہے۔ جہیز نہ حضرت فاطمہ کا ہے اور نہ ہی کسی اور بیٹی کا ہے، جہیز لڑکی والوں کی طرف سے ہوتا ہی نہیں ہے۔ باقی جو کچھ اللہ کے رسول نے دیا تو اس وقت اللہ کے نبی لڑکے اور لڑکی دونوں طرف سے خود تھے، بزبان سریکی دھیتے اور پتریتے، یعنی لڑکی اور لڑکے دونوں طرف سے اللہ کے نبی تھے، کیونکہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ بھی آپ کی پرورش میں تھے۔ حضرت علی المرتضیٰ کی شادی حضرت فاطمہ سے ہوتی یا کسی اور سے ہوتی، اللہ کے رسول نے پھر بھی یہ سامان دینا تھا، کیونکہ حضرت علی المرتضیٰ اللہ کے نبی کی پرورش میں ہیں۔ تو یہ جو جہیز ہے یہ لڑکی والوں کی طرف سے نہیں بلکہ لڑکے والوں کی طرف سے ہوتا ہے، جہیز کسی بھی بیٹی کو نہیں دیا گیا۔ اور چلتے ہیں ذاکر صاحب کی دوسری دلیل کی طرف، تو آپ ذرا علامہ صاحب کی دوسری دلیل سنیں اور اس پر ہمارا تبصرہ ضرور سنیے گا۔ حضور کی چار بیٹیاں، یہ شیرازی سادات کی نگری ہے اور یہاں پہ باقی سادات بھی رہتے ہیں اور اہل سنت حضرات بھی سادات وہ رہتے ہیں، کافی ہیں، اور اسی مجمع میں بھی کئی موجود ہوں گے۔ ان کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھو تو نبی کی کس بیٹی کی اولاد سے ہے؟ مسئلہ میں نے مکمل کر دیا ہے، تمہاری اپنی مرضی ہے، کسی کو سمجھ نہ آئے میں نے تو مسئلہ حل کر دیا ہے۔ ساری تقریر ایک طرف، ناصر عباس کا یہ فکرہ ایک طرف،
تو 4 چھوڑ میں 1000 مانتا ہوں، لیکن سید ہے تو ذرا دادی کا نام تو بتا دے۔ کسی اور کا بسم اللہ، امام حسین کی قسم میں نے عشرے سے بھاری فکرہ کرا، 10,000 تقریریں ایک طرف، یہ فکرہ ایک طرف، اپنی مرضی کا سید مجمع سے کھڑا کر اور سے پوچھ تو حضور کی کس بیٹی کی اولاد ہے؟ بطول کے علاوہ دوسرا نام لے لے تو میں غلط۔ معزز سامعین و ناظرین، گزارش یہ ہے کہ باقی صاحبزادیوں کی اولاد بچپن میں ہی فوت ہو گئی تھی، باقی صاحبزادیوں کی اولاد بچپن میں ہی فوت ہو گئی تھی۔ اولاد بڑی ہوتی تو ان کے حالات سامنے آتے۔ اور حضرت زینب کی بیٹی ہے حضرت امامہ بنت زینب، بخاری شریف میں ہے کہ اللہ کے رسول نے اپنی اس نواسی امامہ بنت زینب کو کندھوں پر اٹھا کر نماز ادا فرمائی، یہ بخاری شریف میں ہے۔ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ وصیت فرمائی تھی کہ میری وفات کے بعد میری اس بھانجی امامہ بنت زینب سے نکاح کرنا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت فاطمہ کی وفات کے بعد حضرت فاطمہ کی بھانجی امامہ بنت زینب سے نکاح کیا ہے۔ تو یہ سب کچھ موجود ہے، تو ذاکر صاحب کے دلائل کے ٹکے کی حیثیت نہیں ہے، اور اتنا شور کر رہا تھا جی پاس بھئی یار یہ کوئی دلیل ہے تیری؟ قرآن کریم کی آیت پیش کر جس میں یہ ہو کہ اللہ کے رسول کی ایک بیٹی تھی، اللہ کے نبی کا فرمان پیش کر جس میں یہ ہو کہ اللہ کے رسول کی صرف ایک بیٹی تھی، اور آپ معصومین کے ارشادات میں سے کوئی ایک معتبر اور تفصیلی فرمان پیش کر جس میں یہ ہو کہ اللہ کے رسول کی صرف ایک بیٹی تھی۔ نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار اس سے، یہ رافضی میرے آزمائے ہوئے ہیں۔